وہاں موجود لڑکے اس حسن کے ملکہ کا باصورت چہرہ دیکھ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے، اور وہاں کھڑی امیر بگڑی ہوئی لڑکیوں کو شاید سبق مل گیا ہوگا کہ وہ یہاں آ کر یہاں کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ وہ اس وقت میرا بے کی جگہ خود کو وہاں تصور کرنے لگی تو اپنے جسم میں ایک خوف کی لہر کو دوڑتے ہوئے شدت سے محسوس کرتی جھرجھری لینے لگی۔ ہم اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے، ہمارا وعدہ ہے اس گاؤں والوں سے اور شاہ حویلی والوں سے۔ ہم پیر غزنہ شاہ اب ساری زندگی کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی اب ہمارا اس دنیا کی رنگینیوں سے کوئی تعلق ہوگا۔ اب ہم صرف اپنے مریدوں کے لیے چنے گئے ہیں اور کسی کے لیے بھی نہیں۔ پنچایت میں اس کا فیصلہ یہ کیا گیا تھا۔ اب وہ آنکھوں کو سختی سے موندے لرزتی آواز میں سب سے یہ وعدہ کر رہا تھا، اگر تم ان میں سے کسی بھی بات سے مکر گئے نا تو یاد رکھنا ہم تمہیں بخشیں گے نہیں پیر غزنہ شاہ۔ سبھی گاؤں والے نے غصے سے ایک ساتھ تیز آواز میں کہا، ہمیں منظور ہے، ہم اگر منکر ہوئے تو آپ سب مل کر ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ اور نظر سیدھا نیچے جھکا کر سب سے بولا، پیر صاحب تمہیں میں یہاں صرف اس لیے جانے دے رہا ہوں کیونکہ یہ سب سالار شاہ کی وصیت ہے کہ تمہیں کچھ نہ کیا جائے۔ یہ اس کے آخری الفاظ ہیں جو اس نے اپنے مرنے سے 1 منٹ پہلے کیے تھے، اور ہم سب اب بھی وہیں پر کھڑے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ اب ہم بھی تم سے اتنا ہی نفرت کرتے ہیں جس دن تمہاری سچائی پتہ چلی تھی نا ہمیں۔ مجھے شہریار بادشاہ کے لہجے میں سخت نفرت تھی۔ سالار شاہ کے ختم ہوتے ہی اس کی بے گناہی کا وہ ثبوت بھی ختم ہو گیا تھا، جو وہ USB تھی جس میں وہ ویڈیو تھی، جس میں صاف ظاہر تھا کہ زبردستی وہ نہیں میر بیگ اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ وہ اسے غصے سے خود سے دور کر رہا تھا۔ اگر USB مل جاتا تو وہ اس وقت اس طرح کے وعدے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ میر بیگ کو سزا ملتے ہی دیکھ رہا ہوتا، مگر وہ اوریجنل ریکارڈنگ تیمور نے سالار شاہ کو دیا تھا۔ اس نے غزنہ شاہ سے بھی اس ریکارڈنگ کے بارے میں کہا تھا، ورنہ اگر سالار شاہ کی حالت اتنی نازک نہ ہوتی تو وہ خود اس USB کے متعلق اس سے پوچھتا، لیکن اس کی حالت اس وقت بہت سخت تفتیشناک تھی۔ زہر کھانے کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت زہر اتنا خطرناک تھا کہ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان سب کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب وہ ثبوت اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اب کوئی بھی غزنہ شاہ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی شہری کی بدگمانی کو ختم کر سکتا تھا، ورنہ وہ بدگمانی کبھی ختم کرنے والا اس دنیا میں تھا۔ دوسری طرف میر بیگ جو اپنی ضرورت کو جو وہ ہر روز مرد سے پورا کیا کرتی تھی اپنی بدصورت شکل کی وجہ سے پورا ہوتے نہ دیکھ حرام موت کو گلے لگا کر اپنے ناپاک وجود کو اس دنیا سے رخصت کر چکی تھی، اور اس کی خودکشی سے بھی غزنہ شاہ خوش نہیں تھا کیونکہ وہ تو برباد ہو چکا تھا۔ اب کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ وہ جو خود کو اب اکیلا سمجھ رہا تھا بہت جلد اس کی زندگی میں ایک لڑکی نور بن کر آنے والی تھی، تو اسے واپس ہنسنا سکھانے والی تھی، اپنی شرارتوں سے اسے جینے پر دوبارہ مجبور کرنے والی تھی۔ صرف خوبصورت عورت خوبصورتی کی وجہ سے برباد نہیں ہوتی، کچھ حسین مرد بھی برباد ہوتے ہیں اس خوبصورتی کی وجہ سے۔ انہیں اپنی خوبصورتی ایک عذاب کی طرح لگتی ہے، جیسے مجھے لگتی ہے روز دن اور رات جب میں خود کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ ماضی کی یادوں سے نکل کر وہ اپنے سینے سے لگی نور حرم سے کہنے لگا۔ اس کی آواز میں انتہا کی تکلیف تھی جو نور حرم سے چھپی نہ رہ سکی۔ شاہ سائیں آپ کا ماضی اتنا دردناک ہے، میں بھی یہی سب کچھ محسوس کر رہی ہوں جب آپ نے اپنے بابا اور دوست کو کھو کر محسوس کیا تھا۔ مجھے تو اس شہریار بادشاہ پر بہت غصہ آ رہا ہے جس نے دوستوں کا آپس شاہ کیا۔ دل چاہ رہا ہے ہم اس انسان کو جان سے مار دے جس نے دوستوں کا آپس کی نہیں کیا۔ اسے سب سے زیادہ نفرت شہریار بادشاہ سے اس وقت ہو رہی تھی، اس لڑکی سے بھی زیادہ جس نے اس کے شاہ پر تہمت لگائی تھی۔ نور میری جان، ہم نے کہا تھا نا ہم سے ہمارے ماضی جاننے کی ضد مت کرنا۔ دیکھیں اب آپ غصے میں آ کر ان سب کو مارنے کی بات کر رہی ہیں جو اب میرے لیے زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکے ہیں۔ غزنہ شاہ کی نم آواز پر وہ اٹھی اور اس کے بھیگے پلکوں پر اپنے لب رکھ کے اور پھر ساتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے اب سمیٹ کر سہارا دینے لگی۔ غزنہ شاہ اسے اپنے ساتھ لگا کر آنکھیں موند گیا۔ شاہ سائیں اچھا ہوا وہ لڑکی خود ہی مر گئی، ورنہ ہم اسے اتنی بھیانک موت دیتے کہ اس کی روح تک کام جاتی۔ اس نے کیسے میرے شاہ سائیں پر الزام لگایا، کیسے میری معصوم سائیں کو سب کی نظروں میں گرایا۔ نور حرم اس کے سینے پر سر رکھ کے میر بیگ کے لیے نفرت سے سوچتے ہوئے بولنے لگی، واقعی اگر وہ لڑکی اس وقت زندہ ہوتی تو نور حرم کے ٹارچر کا شکار ہوتی، شاید مر بھی جاتی۔ میں اسے خود اسی طرح مارنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے گندے خون کو رنگنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے گوش میں
دیے اس طرح آنکھیں موندے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، اس رات وہ اپنے دل سے وہ بھاری پن کو اتارتے ہوئے محسوس کرنے لگا جو اس کے دل میں تھا، جس کی وجہ سے وہ روز راتوں کو اٹھ کر روتا تھا۔ پورے 1 سال بعد غزنان سائیں نے پینٹ شرٹ پہنا تھا، وہ بھی اپنی گستاخ اور ضدی بیوی کے مجبور کرنے پر، ورنہ وہ تو دنیا کی سبھی خوشیوں سے کب کا منہ موڑ چکا تھا، لیکن اس گستاخ لڑکی کی وجہ سے وہ وہی سب کر رہا تھا جو وہ پہلے کیا کرتا تھا، وہی کھانا کھاتا تھا جو 1 سال پہلے کھایا کرتا تھا، اور وہی کپڑے پہننے لگا تھا جو وہ پہلے پہنا کرتا تھا، بس بدلا نہیں تھا تو نور حرم سے اس کا آپ جناب والا لہجہ، کیونکہ جب وہ اسے ٹوکتی تھی تو وہ بس خاموشی سے صرف اس کی سنتا تھا، کہتا کچھ نہیں تھا۔ وہ کیسے اسے بتاتا کہ وہ اب اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ خالص اردو سالار کو پڑھنا بے حد پسند تھا، اور وہ صرف اسی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے سالار کا بہت لگاؤ تھا خالص اردو سے۔ اسی طرح بات کرتے ہوئے غزنان شاہ کو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کہ وہ اپنے دوست سالار کو تو اس بیچ اردو کی وجہ سے تو محسوس کر سکتا تھا۔ شاہ سائیں، آپ لڑکیوں کی طرح شائیں کیوں کر رہے ہیں؟ بی بریو، جانا بہادر بنے بہادر، کیونکہ آپ نور حرم کے ہینڈسم ایچ بی ہیں۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو لڑکیوں کی طرح شرما کر اپنی تانگ شرٹ کو درست کرنے لگتا، تو کبھی ٹانگ سے جینس کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگتا کہ وہ اس میں ٹھیک لگ تو رہا ہے یا نہیں۔ نور حرم یہ اس کی فکر اور سرخ چہرے کو دیکھتی شرارت سے آگے بڑھی اور زور سے اس کی کمر میں ہاتھ مار کر وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی، تو اس کو اپنی جانب متوجہ دیکھ اس نے شرارت سے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ ایچ بی؟ غزنان سائیں کے ہاتھ اس کے ایچ بی کہنے پر اپنی شرٹ کو درست کرتے ٹھہر گئے اور نظریں حیرت سے پھیل کر رہ گئی، کیونکہ یہ لڑکی اب اسے روز کوئی نیا نام دیتی تھی۔ آج ایک اور نیا نام؟ ہاں نا، آپ میرے ایچ بی ہیں۔ ایچ بی سے مراد آپ میرے حبی ہیں، نور حرم نے مانی ہیزی سے کہا۔ نورے، آپ نہ ایک کام کرے، مجھے اسی طرح رہنے دے جو میں ہوں، یہ لباس ہمیں آرام دہ نہیں لگ رہا۔ ہم اسے ابھی بدل کر آتے ہیں۔ وہ پینٹ شرٹ میں سخت آرام دہ محسوس کر رہا تھا، بیچارگی سے کہتا واش روم کی جانب بڑھا تو نور حرم تیزی سے آگے بڑھی اور پیچھے سے اسے ہاں کرتی روکتی ہوئی آگے بڑھنے سے روک گئی۔ شاہ سائیں، آپ پینٹ شرٹ میں زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں، اب سے آپ اسی طرح کی ڈریسنگ کیا کریں گے۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی نا تو قسم سے آپ کی وہ سیکس پیک والی سیلفی کو ہم اپنے انسٹا کی آئی ڈی میں ڈال دیں گے، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم زبان کے کتنے پکے ہیں۔ وہ اپنی اس بات پر اسے شاکڈ کر گئی۔ وہ تیزی سے مڑا اور اپنے اسے شانوں سے پکڑ کر پھٹی آنکھوں سے اس کی شہد رنگ شرارت سے چمکتی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ گستاخ لڑکی، کہاں ہے وہ تصویر؟ دکھائیں ہمیں، ورنہ ہم آپ کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے، اور آپ جانتی ہیں ہم بھی اپنی زبان کے کتنے پکے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آخری دھمکی بڑا مانی ہز بوجھل لہجہ نور حرم کو سخت خوفزدہ کر گیا۔ چلے شاباش مستانی جی، اچھی لڑکی کی طرح آپ اپنا منہ کھولیں، ورنہ ہم نے جنون اور شدید غصے کی حالت میں آ کر آپ کو جس انداز میں کھلایا نا، وہ آپ کو اچھا بالکل بھی نہیں لگے گا۔ محروسہ کو یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتے سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ دستگیر شاہ روز اس کے لیے کھانا لاتا تھا، لیکن وہ سخت غصے کی وجہ سے کھانے سے صاف انکار کر دیتی تھی، تو وہ اسے زبردستی کھلاتا تھا، مگر آج وہ اس کے زبردستی کرنے پر غصے سے اپنا منہ سختی سے بند کر کے نوالا منہ میں جانے کا راستہ بند کر گئی تھی۔ اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھ دستگیر شاہ کو شدید غصہ آیا، تو اس نے اسے تھوڑی سے سختی سے پکڑ کر شدید غصے سے دھمکی دیتے ہوئے کہا، آپ شاید ہمیں وہ عمل کرنے پر مجبور کر رہی ہیں جسے کرتے ہوئے ہمیں بہت مزہ آتا ہے، اور آپ کو غصہ۔ وہ یکدم سے اس کے آپس میں سختی سے جھگڑے لبوں کو اپنی انگلی سے چھو کر اسے اس عمل کی جانب مبذول کروانے لگا، جس سے سمجھ کر وہ سخت خوفزدہ ہو کر اپنے لب کھول گئی۔ شاباش، یہ ہوتی نا اچھی لڑکیوں والی بات۔ اگر آپ اسی طرح میری بات مانیں گی نا تو آپ ان 9 ماہ میں خوش رہ کر جہاں اپنے 9 ماہ گزار پائیں گی، ورنہ آپ نے اگر ہمیں غصہ دلایا نا تو آپ طلاق کو بھول جائیں، کیونکہ ہم آپ کو سزا کے طور پر اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس کی تھوڑی کو جھٹکے سے انگلی سے اٹھاتا گہرے لہجے میں بولتا اسے شاک کر گیا، آپ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، ہمارا جب دل چاہے گا ہم کھا لیں، خدا کے لیے بار بار ہمیں کھانے کا مت کہیں، ورنہ ہم سچ میں کچھ ایسا کر لیں گے کہ آپ کا بچہ نہیں رہے گا اس کوکھ میں۔
شدید نفرت سے کہتی، اسے غصے سے پاگل کر کے اس کے سر پر جنون سوار کرتی۔ اب شدید غصے سے اسے گھور رہی تھی کہ تبھی وہ غصے سے اس کے لرزتے لبوں پر اپنے لب رکھا اس کی سانسوں پر قابض ہونے لگا۔ وہ اسے اس کے بچے کے پھر سے نفرت سے نام لینے پر اسے اس بات پر سزا دینے لگا۔ آپ پیچھے ہٹیں۔ اپنے ہاتھ اس کے مضبوط کندھوں پر رکھتی اسے خود سے دور کرتی ہانپتی ہوئی بولی، ہم نے کہا پیچھے ہٹ جائے ورنہ سچ میں ہم آپ کے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے۔ وہ بری طرح سے چلتی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی۔ وہ اس کے دور ہٹتے ہی سامنے بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھے فروٹ کے باسکٹ سے چاقو اٹھا کر شدید غصے سے وہ چاقو اپنے پیٹ کے اوپر رکھتی اسے دھمکی دینے لگی، اس چاقو کو نیچے پھینکے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محروسہ دستگیر شاہ، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ کی وجہ سے ہمارے بچے کو کچھ ہوا نا تو ہم آپ کا گلا دبا کر مار دیں گے۔ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کی ہر ناجائز بات پاہوش ہو کر آپ کے اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ بس اب بہت ہو گیا، ہم نے بہت کر لی آپ سے نرمی، پہلے آپ نے ہماری محبت دیکھی، اب آپ ہماری سختی بھی دیکھیں گی۔ وہ آگے بڑھ کر جبر کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں قید کرتا، شدید غصے سے سرخ ہوتی اپنی آنکھوں کو اس کی نیلی نفرت سے بڑی آنکھوں میں گاڑ کر گراتے ہوئے بولا، تو مار دینا ہمیں، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ جیسے گھٹیا انسان سے اس غلاظت کے ڈھیر سے جو ہمارے پیٹ میں پل رہا ہے۔ وہ نفرت میں اتنی جل رہی تھی، اس وقت شاید ہوش میں نہیں تھی، جو اپنے ہی بچے کو غلاظ کہہ رہی تھی، مارنے کی بات کر رہی تھی۔ ہم نے کب گھٹیا پن کی تھی، ہاں، جو آپ ہمیں گھٹیا کہہ رہی ہیں مس محروسہ شاہ۔ وہ غصے سے اسے بر پر دھکا دے کر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے دائیں اور بائیں جانب اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر سرد لہجے میں پوچھنے لگا، سچ سننا چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ نے کب ہمارے ساتھ گھٹیا پن کیا تھا؟ تو سنیں، اس دن آپ نے پیسوں سے ہمیں خریدا تھا، یہ نکاح تو ایک ڈرامہ ہے، صرف ایک ڈرامہ آپ نے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے ہمیں استعمال کیا تھا، اس دن صرف ایک رات گزارنے کے لیے۔ آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ اور آپ اپنے کارنامے کے سامنے آنے سے آپ نے ڈرتے ہوئے، اب دستگیر عالم شاہ، آپ نے مجھے جہاں قید بنا کر رکھا ہے، صرف ایک قیدی۔ اس دن کے منظر کو سوچتی وہ نفرت سے دستگیر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی، اس کے دل میں ایک اتنا زہر بڑھ چکا تھا، اب دستگیر شاہ کی محبت بھی شاید اس زہر کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ اتنی بدگمانی میں اس کے ساتھ خود کا بھی نقصان کر رہی تھی، اور یہ بات اسے ابھی نہیں جب پتہ چلے گی جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ جائے گا، وہ سب کچھ کھو کر تب سمجھ پائے گی کہ وہ اپنی بدگمانیوں سے کیا کھو چکی ہے۔ محروسہ شاہ، آپ نے ہمارے بارے میں اتنا گھٹیا سوچا، کیا ہم آپ کو ایک ہوس پرست انسان لگتے ہیں؟ ہاں بتائیے، کیا ہم ایسے لگتے ہیں آپ کو؟ ہمیں بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک ایسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے جو ایک چھوٹی ذہنیت کی مالک ہے۔ اس دن ہم نے آپ کی عزت بچانے کی خاطر آپ سے نکاح کیا تھا، نہ کہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم اب قسم کھا کر کہتے ہیں، ہم آپ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، بس ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی ہم آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ وہ یکدم اسے خود سے ایسے دور کر گیا، اب دونوں کے تاثرات ایک جیسے تھے، جذبے ایک جیسے تھے، نفرت انگیز آنکھیں بھی ان کی نفرت کو ظاہر کر رہی تھی، ان کے لبوں کی تھرتھراہٹ بھی نفرت کو شدت سے بیان کر رہی تھی، تیز سانسوں کی گرماہٹ بھی ان دونوں کی دشمنی ظاہر کر رہی تھی۔